پنجاب کے جو ٹاپ 3 بورڈز ہیں آئی تھنک لاہور، فیصل آباد اور ملتان بورڈ، اس کے 1,42,000 بچے آلموسٹ فیل ہوئے ہیں. ہم ایجوکیشن سسٹمز کو، اداروں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ بچے کی مجھے بتاؤ کون سا پاکستان میں ایسا اسکول ہے یا ایسا کالج ہے جو بچے کے آئی کیو پہ کام کرتا ہو یا جو بچے کی انالیٹیکل سکلز امپروو کرتا ہو. آپ ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں ایک فارمر ایجوکیشن منسٹر اپنی ڈگری جعلی تھی. آپ کے سی ایم جو ہیں اس وقت ایک صوبے کے، ان کی ڈگری جعلی نکلی ہے. آپ کے ایک کورٹ کے چیف جسٹس کی ڈگری جعلی نکلی ہے. مجھے بتاؤ جس ملک کی پریفرنس یہ ہوگی کہ وہ اپنا 98% بجٹ فضول چیزوں پہ لگا رہا ہے اور 2% بجٹ صرف اپنے ایجوکیشن پہ یا اپنے فیوچر پہ لگا رہا ہے، وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف آف ٹریک ہوسٹڈ بائی آغا عمر. اس سیگمنٹ کا آغاز میں اقبال کے اس شعر سے کروں گا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میٹرک کا ریسنٹلی رزلٹ آیا ہے اور پنجاب کے ٹاپ 3 بورڈز میں سے 1,42,000 بچے فیل ہوئے ہیں. ٹیپو، آپ کا بھی ٹیچنگ میں ایکسپیرینس وغیرہ ہے، آپ بھی کافی اداروں میں پڑھاتے ہیں، تو آپ کا اس بارے میں اظہار رائے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ کہ جو آپ نے فگرز بتائے ہیں ہمیں کہ پنجاب کے جو ٹاپ 3 بورڈز ہیں آئی تھنک لاہور، فیصل آباد اور ملتان بورڈ، اس کے 1,42,000 بچے آلموسٹ فیل ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ بچے ہیں جو فیل ہوئے ہیں کہ جن سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن سے رٹا بھی نہیں لگتا، جن کو یاد بھی نہیں ہوتا. یہ وہ بچے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو اس کے اندر پریکٹیکلی یا چیزوں کو سمجھ کے کرنے کا تو کوئی سین ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو 1,42,000 بچے ہیں وہ یہ بچے ہیں جو اس چیز کو یاد بھی نہیں کر پائے. مطلب آئی تھنک ہمارے پاسنگ کرائٹیریا جو ہے وہ آلموسٹ 35 یا 40% جس کے 40% سے بلو وہ پاس ہے. سو آپ یہ گیس کریں کہ یہ وہ بچے ہیں جو وہ 40% بھی یاد کر کے سیکیور نہیں کر سکے، اور ان کو جج کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے ہمارے پاس. تو آپ کو لگتا ہے اس کا کیا سلوشن ہے؟ اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ماڈرنائز ہونے کی ضرورت ہے. جیسے کہ پوری دنیا ایک ماڈرنائز ہو رہی ہے، ایون کہ کرکٹ ماڈرنائز ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کیسے آج کل کرکٹ ہو گئی ہے. ابھی بھی جو پرانے پلیئرز ہیں جو بائی دا بک کھیلتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. بڑے بڑے نام. اور اسی طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ دنیا اب کہاں پہ ہے. ای لائبریریز بن رہی ہیں، ای بکس بن رہی ہیں، ای کامرس کی دنیا ہے. ٹھیک ہے. ای لرننگز ہو رہی ہیں، لیکن ہم آج بھی وہیں ٹاٹ والے اسکول میں بیٹھ کے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. وہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. سسٹم کیا ہے جی؟ اس چیز کو رٹا لگا لو، رٹا لگانے کے بعد آپ نے اس چیز کو یاد کرنا ہے اور اس کو ایگزام میں لکھنا ہے. اگر آپ نے ٹھیک لکھ دیا تو آپ پاس ہیں، نہیں لکھا تو آپ فیل ہیں. بچے کو یہی نہیں پتہ یہ میں چیز یاد کر کیوں رہا ہوں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اگر میں میتھس کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، فزکس، بایو کیمسٹری پڑھ رہا ہوں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. سو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو ہونے کی اشد ضرورت ہے کہ پریکٹیکلی چیزوں کی طرف آئیں ہم، بجائے تھیوریٹیکل کے. ظاہر ہے تھیوریٹیکل نالج اچھا ہے، لیکن جب وہ پریکٹیکلی چیز آپ کو سکھائیں گے نا تو پتہ چلے گا. لائک ابھی بچے یہاں سے ایون گریجویٹ ہو جاتے ہیں بچے، اور ان کو انڈسٹری میں آگے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پریکٹیکل چیزیں ہوتی کیا ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ چیز ہمارا بہت بڑا فلا ہے ایجوکیشن سسٹم کا، جو پریکٹیکل چیزوں کی طرف نہیں لاتے. اور آپ نے بھی میٹرک کیا ہے، میں نے بھی کیا، اور اس میں جو پریکٹیکلس کا ایگزام ہوتا تھا ایک، اور آپ کو پتہ وہ کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کتنی سفارشیں چلتی ہیں، کیا کیا اس کے اندر سین ہوتا ہے، اور وہ ایک صرف خانہ پوری ہے. مجھے لگتا ہے کہ تھیوریٹیکل پورشن کم ہونا چاہیے، پریکٹیکل زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ جینوئن پریکٹیکل زیادہ ہونا چاہیے. جس کو وہ چیز آتی ہے، جس کو سمجھ آئیے. اب ماڈرن ڈیز اتنی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں جو باہر کے اسکولز ہیں، وہ ٹیچر باقاعدہ کلاس روم میں فزکس کے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، گریوٹی کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ گریوٹی کیوں. اگر وہ سیب گرا تھا تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا ہمیں نہیں پتہ. ہمیں صرف پتہ کہ نیوٹنز کے 3 لا ہیں، اور ہمیں ابھی تک گریوٹی کا ہی نہیں پتہ. سو وہ جو چیزوں کا نالج ہے، اس یہ انٹیگریشن ہے یا ڈیریویشن، اس کا ریئل لائف میں یوز کیا ہے، یہ بچوں کو نہیں پتہ. یہ پریکٹیکل چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ مسنگ ہے، اور یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. اور اس سسٹم میں بھی جس میں صرف یاد کرنا، اس میں بھی 1,42,000 بچے فیل ہو رہے ہیں. سو یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بہت بڑا فلا ہے. اچھا، یہ روٹ لرننگ جو ہے، روٹ ایجوکیشن، اس کا کانسیپٹ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے. مطلب رٹے بازی ہے
ہم نے بھی رٹے مار کے ہی میٹرک، اور ہمیں مارا جاتا تھا کہ رٹے لگاؤ اور یہ یاد کرو، ہمیں کانسیپٹس نہیں سمجھائے جاتے تھے. ایک تو پہلی بات یہ، اور دوسری بات میں ایک ریسرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے کچھ فیکٹس آئے کہ 43% ہیں بچے جو فارمل ایجوکیشن مطلب اپنی مرضی انٹرسٹ کے مطابق حاصل کر رہے ہیں، اور 40% لیک آف ایجوکیشن ہے. مطلب کہ ایک 100 بندوں کی کلاس ہے، اس کے اندر 43% ہیں جو اپنی مرضی سے کلاس میں بیٹھے ہیں، اور 47% وہ ہیں جو کہ بس ایک شوقی آئے ہوئے ہیں یا ان کا پیرنٹل یا سوسائٹل پریشر ہے. اس میں بات یہ کہ ابھی جو آپ نے فگرز بتائے ہیں مجھے تو ان سے اعتراض ہے. میں تو اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ 40% بچے ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے آتے ہیں. میرے حساب سے کوئی 8 یا 10% میکسیمم بچے ہوں گے جو اپنی مرضی سے ڈگری میں آتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں. ٹھیک ہے، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا، یا کہہ لو کہ ہماری اپ برنگنگ سسٹم کا جو پاکستان میں خاص طور پہ، وہ یہی ہے کہ یہاں پہ کاؤنسلنگ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ کیوں نہیں ہے اس کا جواب پیرنٹس دے سکتے ہیں، یا ہمارے انسٹیٹیوشن کے ٹیچرز دے سکتے ہیں، یا مینٹورز دے سکتے ہیں کہ بچوں کی پراپر کاؤنسلنگ نہیں ہے. اگر ایک بچہ آرٹس پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اس میں کاؤنسل کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح ایکسیل کر سکتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو ٹاپ ریٹڈ پروفیشن ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ڈاکٹر. اگر بچہ سب سے جینیس ہے تو وہ بنے گا ڈاکٹر. اگر بچہ اس سے تھوڑا سا کم ہے تو اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے انجینئر کی. اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر وہ بزنس یا ٹیکنالوجی میں کہیں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی مثال دوں گا کہ میں نے جو میٹرک کیا وہ بایولوجی کے ساتھ کیا، یعنی کہ ڈاکٹر بننے کے ارادے سے کیا، لیکن میری وہ فیلڈ نہیں تھی. پھر میں ایف ایس سی میں آیا انجینئرنگ کی، وہ بھی میری فیلڈ نہیں تھی. تو الٹیمیٹلی میں نے کمپیوٹر سائنس میں بیچلرز اور ماسٹرز کیا. ٹھیک ہے، سو اگر مجھے کاؤنسلنگ ملی ہوتی اور پتہ ہوتا کہ یار میری جو ٹریک ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا ہے تو میں یقیناً میٹرک بھی کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کرتا، آئی سی ایس کرتا اور اپنی فیلڈ میں زیادہ ایکسیل کرتا. ٹھیک ہے، سو وہ پراپر کاؤنسلنگ ابھی تک مسنگ ہے. اور بچوں کو خود ڈیسیجن تو لینے بہت دور کی بات ہے، پیرنٹس یا دوسری سوسائٹی کا پریشر ان کے اوپر فورس کر دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ ڈگری کریں. ابھی ریسنٹلی جہاں میں پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی میں کامسیٹس میں، تو وہاں پہ میں نے بچوں سے پوچھا، پہلے دن ہی میں نے پوچھا کہ کون کون اپنی چوائس سے آیا. تو یقین کریں 1 یا 2% بچے تھے جو اپنی چوائس سے کمپیوٹر سائنس میں آئے تھے، اور باقی سارے پیرنٹس کا پریشر اور سوسائٹی کا پریشر، کیونکہ یہ پریشر بلٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے. اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو ایک دور چلا اس میں ہر بچہ ایم بی اے کر رہا ہے، ایم بی اے. ٹھیک ہے، ابھی جو دور چل رہا ہے اب ہر بچہ آئی ٹی کی طرف آ رہا ہے. ہر بچے کو لگ رہا ہے کہ آن لائن ارننگ ہے، فری لانسنگ ہے، بہت سارے موقع ہیں. تو پیرنٹس یہ دیکھتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو چاہے اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں اس کو جھونک رہے ہیں. سو یہ ایسا نہیں ہے، یہ فیلڈ بالکل ایسی نہیں ہے، کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جو بچے انٹرسٹ نہیں رکھتے وہ اس میں ایکسیل نہیں کر سکتے. سو یہ ہمارے پیرنٹس کو، یہ جو ہمارے منٹورز ہیں ان کو یہ بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ کاؤنسلنگ ارینج کرنی چاہیے اور ان کو ان کی فیلڈ میں ایکسیل کروانا چاہیے. سو یہ بہت بڑا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اور سوسائٹی میں ایک خامی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا، ٹھیک ہے بندہ جب اپنی ارلی ایجوکیشن، یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے ارلی ایجوکیشن سے. اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، آپ 3 سے 4 سال کا بچہ ہو آپ، یا 5 سال کا بچہ ہو، آپ اسکول بھیجنے لگ جاتے ہیں. سائنٹیفکلی پروون ہے کہ آپ جب تک 7 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بیسٹ ایج ہے ایڈمیشن لینے کے لیے. ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے قرآن پڑھاؤ، نماز کا اس کو تربیت دو، تو یہ ساری چیزیں سکھاؤ. تو ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو مطلب لٹرلی صحیح طرح بھی چل نہیں پاتے، یا مطلب چلنے تو میں بہت دور کی مثال دے رہا ہوں کہ صحیح طرح بول نہیں پاتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے بیہیو کرنا ہے سوسائٹی میں، ان کو ہم اسکول کی طرف بھیج رہے ہیں اور ان کا ہم ایکسٹرا برڈن پڑھائی کا ڈال رہے ہیں. ان کے بیگز ان کے شولڈرز پہ ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ اس بیگ کے اندر کتابیں ہیں اور ان کتابیں یا ان سبجیکٹس کا مطلب کیا ہے. جو بچے ہیں ابھی 2 سال کے نہیں ہوتے ہیں وہ بولنا نہیں آتا. لٹرلی ایک بچہ جو اسکول میں جا کے بتا نہیں سکتا، یا اسکول سے گھر آ کے واپس نہیں بتا سکتا کہ میرے ساتھ رستے میں کیا ہوا یا اسکول میں کیا ہوا، آپ کیسے ان کے ماں باپ ان کو اسکول بھیج سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ ٹرینڈ کیا ہے، ارلی ایجوکیشن، پری اسکولنگ. یہ کیا کنسیپٹ ہے یار، یہ بہت فضول کنسیپٹ ہے کہ پہلے تو پلے گروپ سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا، پری پلے گروپ ہو گیا، اس سے بھی پہلے آؤ اور بچوں کو داخل کراؤ. وہ سارا دن یہاں پہ مستی کریں گے اور گھر چلے جائیں گے، صرف پیرنٹس اپنے سر سے بچوں کو اتارنے کے لیے کہ یہ گھر میں رہیں گے تو تنگ کریں گے یا ہمیں ان کو کچھ کرنا پڑے گا. وہ ان کو ڈے کیئر سینٹر اور یہ پری اسکولنگ میں بھیج دیتے ہیں. اور یہ پراپر جو بزنس ہے وہ تو اپرچونسٹ ہیں، اپرچونیٹی ان کو ملے گی، وہ اپنا بزنس گروم کریں گے، لوگ اس کو ایڈورٹائز کریں، بڑے بڑے چین سسٹم اس کو کر رہے ہیں. سو یہ بیسک ذمہ داری ہمارے پیرنٹس کی ہے کہ وہ بچوں کی ارلی ایجوکیشن کریں، اور جو ان کا ٹائم آتا ہے 4 سال 5 سال 6 سال اس کے بعد آپ ان کو اسکول میں داخل کروائیں. مجھے یاد ہے پرانے دور میں تو 1 سے کلاسز سٹارٹ ہوتی تھیں، 1 کلاس میں 2 کلاس میں. ابھی کیا ہے، پری پلے گروپ، پھر پلے گروپ، پھر کوئی کے جی ہے، پھر نرسری ہے.
پھر پتہ نہیں کون سی کلاس اور پھر 1-2 جا کے شروع ہوتے ہیں. مطلب وہ 5-6 سال جو اس نے کے گھر رہنے کے ہیں, جو اس کو والدین سے چیزیں سیکھنی چاہیے, جو اس نے چیزیں انہیرٹ کرنی ہے, وہ آپ اس کو اسکول بھیج کے یا پری اسکولنگ میں بھیج کے اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. یار یہ تو بہت ہمارے دکھ ہیں. اب دیکھو باہر والے ملکوں سے ہم کمپیئر کرتے ہیں نا, جب بچہ ان کا پیدا ہوتا ہے, مطلب 3 سال کا ہوتا ہے, 4 سال کا ہوتا ہے, وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, سوئمنگ کرواتے ہیں. آپ نے دیکھی ہوگی بڑی وائرل ویڈیوز, چھوٹے چھوٹے بچے 9-9 10-10 ماہ کے بچے پول میں پھینک رہے ہیں, وہ سوئمنگ کر رہے ہیں. پھر ان کو نیزہ بازی سکھائی جاتی ہے, گھڑ سواری, ان کو مطلب 7 سال تک تربیت دی جاتی ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, یا ان کو چھوٹی چھوٹی درسگاہوں میں بھیجا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ سیکھ لیں وہ. تو ہمارا یہ ہے. لیکن اس بار بڑی مجھے اچھا لگا جو بجٹ پاس ہوا ہے, اس کے اندر آپ نے دیکھو کہ پنجاب حکومت کچھ اقدامات لے رہی ہے, جیسے اسمارٹ اسکرینز لا رہی ہے, اسکول میں انٹروڈیوس کروا رہی ہے, کروم بکس لا رہے ہیں, ای بکس لا رہے ہیں, ای لائبریریز لا رہی ہیں, ٹیبلٹس لا رہے ہیں. تو آپ ایجوکیشن کو مطلب کمپیئر کرنا, جیسا آپ کہہ رہے ہو نا کمپیئر ہونا چاہیے ہمارا, تو ویسے وہ اچھی ٹیکنالوجیز لے کے آنے لگے ہیں. اور اب تو 100 ان لوگوں نے اسکول کھولنے ہیں, عبدالرحمٰن 100 اسکول ایسے کھولیں جو کہ ارلی چائلڈہڈ پروگرام, مطلب جو بچوں کو صرف سکھائیں گے, بتائیں گے کہ تربیت کا جس طرح کہ آپ کو کہتے ہیں ویسے ہوں گے. اور پھر پنک بسز انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں, جو کہ دیہات سے لے کے شہر تک بچے لے کے آئیں گی. تو اقدامات کچھ ہیں. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ بھی آیا ہے, تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یار دیکھو, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی, چلو میں سم ہاؤ اس کو اپریشیٹ کر دیتا ہوں کہ جی پنک بسز چلا دیں, ٹیبلٹس آ گئے, اسکرینز آ گئیں, 100 اسکول بن رہا ہے, یہ بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے. لیکن اس کا پریکٹیکلی کیا امپیکٹ ہے یار؟ اس کا 0 امپیکٹ ہے. وہ کیسے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ, آپ کیا اس سال بجٹ میں ایجوکیشن کو کتنے % الاٹ ہوا ہے؟ اونلی 2%. 2% آف ہول بجٹ آپ کی ایجوکیشن کو الاٹ ہوا ہے. مجھے بتاؤ جس ملک کی پریفرنس یہ ہوگی کہ وہ اپنا 98% بجٹ فضول چیزوں پہ لگا رہا ہے اور 2% بجٹ صرف اپنے ایجوکیشن پہ یا اپنے فیوچر پہ لگا رہا ہے, وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اس کا ایجوکیشن سسٹم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ یہ جو 2% بھی ہے, چلو مان لیا یار 2% ہے, اس میں سے بھی 1.7% آپ کا کرپشن کی نظر ہو جانا ہے. یہ منسٹرز کی نظر, یہ چیف منسٹرز کی نظر, یہ سارے اس میں شامل ہوں گے. کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن 93 بلین بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے یار ایجوکیشن کے لیے. بالکل کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اگر آپ 93 بلین ہیں تو اس میں سے مجھے میرے نزدیک 50 بلین تو کرپشن ہوگی. اور یہ جو آپ بتا رہے ہو پنک بسیز اور یہ کیا ہے, یہ فیکٹس اینڈ فگر کیا ہے یہ؟ مجھے بتاؤ. جو پنک بسیز آ چلی, یہ آپ کے کرپشن کرنے کے بہانے ہیں نا. مجھے بتاؤ جو دیہاتوں سے آپ بچے پنک بسیز میں لا رہے ہو, تو آپ کے دیہاتوں میں اسکول نہیں ہے, وہاں اسکول کیوں نہیں اسٹیبلش ہو رہے؟ اگر وہاں پہ اسکول آلریڈی ہیں, ہر دیہات میں ہیں, وہ ان کو چلاؤ. اب سندھ میں ایسے اسکول ہیں جن کو گھوسٹ اسکول کہتے ہیں, وہاں پہ اسکول نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن کاغذوں میں وہاں اسکول بھی ہے, وہاں بچے بھی پڑھ رہے ہیں, وہاں ٹیچرز بھی ہیں, تنخواہیں بھی جا رہی ہیں, سب کچھ جا رہا ہے. اور یہ جو 2% کی آپ بات کر رہے ہو, 1.7 کرپشن میں نکل گیا, 0.3% بچ گیا. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے HEC بھی چلانا ہے, آپ کے اسکولنگ بھی چل رہی ہے, آپ کے کالجز بھی چل رہے ہیں, آپ کی سیلریز بھی جا رہی ہیں, آپ کی پینشنز بھی جا رہی ہیں. تو بچوں جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے, جو بچے ہیں, ان پہ کیا لگ رہا ہے؟ 0.00003%. تو اس میں آپ بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیوٹن بنے, وہ آئنسٹائن بنے. اور آپ جو اس ایجوکیشن سسٹم میں, کیا آپ صرف وہ کام کرتے ہو جو دکھائی دیتے ہیں کہ ٹیبلٹ دکھائی دینا ہے, یا لیپ ٹاپس دکھائی دینے ہیں, یا پنک بسز دکھائی دینے ہیں؟ یہ فضول چیزیں ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں کتنے اسکول ہیں جو گھڑ سواری سکھاتے ہیں؟ کتنے اسکول ہیں جو نیزہ بازی سکھاتے ہیں؟ کتنے اسکول ہیں جو سوئمنگ سکھاتے ہیں؟ کتنے اسکول ہیں جو تیر اندازی سکھاتے ہیں؟ آپ کے جو باہر کے ملکوں میں جو بچے پڑھتے ہیں, وہ ارلی ایجوکیشن ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایمنگ سکھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو سوئمنگ سکھائی جاتی ہے, ان کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے, ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے. اور ادھر کیا کرتے ہیں, پری ارلی ایجوکیشن کہہ رہے ہو, اس میں کیا سکھائیں گے کہ چپ رہنا ہے, ٹھیک ہے, بولنا نہیں دیں گے بچے کو آپ وہیں سے مار دیتے ہو, تو بچے نے آگے کیا ترقی کرنی ہے, کیا اس نے کرنا ہے؟ 10 سال 20 سال تو اس کو اپنے آپ کو اندر کانفیڈنس, سیلف کانفیڈنس گین کرنے میں لگ جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ بڑے اچھے اقدام ہیں, چلو ٹھیک ہے, کرپشن کرنے کے بہانے ہیں, وہ جیسے بھی انہوں نے کرنی ہے وہ کرنی ہے, لیکن میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. اس کے بجائے آپ پریکٹیکل چیزوں پہ فوکس کرو. آپ اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو, اس سے بچوں کی چیزوں پہ افیکٹ ہوگا, جس طرح کہ ایک وزڈم, ایک عقل مندی, آپ کی ڈیسیژن میکنگ سے آپ عقل مند بنتے ہو نا, وزڈم آپ کے اندر اسی طرح آتی ہے, وہ آپ کی افیکٹ ہوتی ہے, IQ آپ کے بچوں کی افیکٹ ہوتی ہے. تو
بڑی چیزیں ہیں, بڑے فیکٹس ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دونوں اینڈ سے رانگ ہو رہی ہیں. مطلب ایک پیرنٹس کی طرف سے بھی, ایک سوسائٹی کی طرف سے بھی, اور ایک حکومت کی طرف سے بھی. یہ سب چیزیں ملا کے ہی ہمارا یہ حال بنا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہم بنگلہ دیش سے علیحدہ ہوئے تھے, ان کا لٹریسی ریٹ آج پتہ کتنا ہے؟ 76% ہے. ہم انڈیا کا دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ہے. انڈیا اس ٹائم 76% انڈیا ہے, 76.32 انڈیا پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سری لنکا 92 ہے. امریکہ جس سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں اس کا 79% ہے لٹریسی ریٹ. تو اب آپ کو پتہ ہے کتنے ادارے ہیں. جب پرسٹن انسٹیٹیوشن نے 27,000 جعلی ڈگریاں نکالی تھی. آپ کو پتہ ہے کسی مہا پروش نے کہا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی ہو, اور وہ آپ کے ایکس منسٹر تھے, ٹھیک ہے. یہ سب انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا ہوا ہے. آپ ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں ایک فارمر ایجوکیشن منسٹر جو اس وقت آن گراؤنڈ ایجوکیشن منسٹر تھا, اس کی اپنی ڈگری جعلی تھی. آپ کے سی ایم جو ہیں اس وقت ایک صوبے کے, ان کی ڈگری جعلی نکلی ہے. آپ کے ایک کورٹ کے چیف جسٹس کی ڈگری جعلی نکلی ہے. وہ آج کل وہی کیس چل رہا ہے اس کا. جی, آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چل رہا ہے. جعلی ڈگریوں کے تو انبار لگے ہوئے ہیں. یہی میں دیکھ لو 63 پائلٹس اور 140 کے قریب کریو نکالا گیا تھا, اور ان کا جنرل مینیجر ایون دو جعلی ڈگری تھی اس کی. میں آپ کو بتاؤں وہ دن دور نہیں ہے جب ہر ملک پاکستان پہ پابندی لگا دے گا. پی آئی اے کی فلائٹس نہیں چلیں گی, پاکستانی گریجویٹس کہیں نہیں لے, کیونکہ وہ یہی کہیں گے یہ جعلی ڈگری والے ہیں سارے. بالکل. لیکن اس میں ایک خوشائند بات ہے جو ایچ ای سی کا ہے یا فارن منسٹری کا ہے, اس میں چیزیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ جب اب نئی جابز آتی ہیں گورنمنٹ کی بھی یا سیمی گورنمنٹ اداروں کی, تو اس کے اندر انہوں نے ایچ ای سی سے ڈگری کی اٹیسٹیشن لازمی قرار دے دیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ باہر جا رہے ہو پڑھنے بھی یا جاب کے, تو وہ بھی آپ کی اگر ایچ ای سی سے ڈگری اٹیسٹڈ ہوگی تو ہی آپ کو مانا جائے گا. جب ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں مطلب ایم فل یا پی ایچ ڈی, تو اس کے لیے بھی کرنی چاہیے نا. اس کے لیے نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈپارٹمنٹ سے این او سی وغیرہ لینے پڑتا ہے. کئی جگہ ہے بھی, مطلب یہ پروسیس میں بہرحال یہ اچھی چیز ہے. اس سے وہ نقلی ڈگری والے لوگ فلٹر ہو جائیں گے, لیکن اس سے فلٹر بھی وہی ہوں گے جس نے آپ نے میرے جیسے 3-4 لاکھ میں ڈگری لی ہوگی. اس میں منسٹرز یا آپ کے چیف جسٹس یا سیکٹریز نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری آپ لٹریسی ریٹ کی بات کر رہے تھے, آپ نے بنگلہ دیش آپ نے کہا کہ ہم بنگلہ دیش سے علیحدہ ہوئے تھے, آپ کے منہ سے صحیح نکل گیا. جو حالات ہیں وہ یہی لگتا ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے علیحدہ ہوئے, حالانکہ وہ ہم سے علیحدہ ہوئے تھے. لیکن جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ یہی لگتا ہے کہ جو ان کا ٹکا بھی زیادہ ہے, ہمارا روپیہ گرا ہوا ہے, لٹریسی ریٹ ان کا زیادہ ہے. ہمارا لٹریسی ریٹ کیا آئی تھنک 62% ہوگا سم تھنگ, 62.8 ہے, ٹھیک ہے. اس میں تو سب سے پہلے یہ بتائیں نا کہ لٹریسی ریٹ ہوتا کیا ہے, لٹریٹ پرسن ہے کون بھائی. پاکستان میں لٹریٹ پرسن وہ ہے جو اپنا نام خود لکھ سکتا ہے اور اپنا نام خود پڑھ سکتا ہے. کوئی اس کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ وہ مڈل پاس ہو یا میٹرک ہو, انٹرمیڈیٹ ہو, گریجویٹ ہو, کوئی نہیں. اگر وہ اپنا نام لکھ کر پڑھ سکتا ہے وہ ایک لٹریٹ پرسن ہے. اور وہ ان کی تعداد ملا کے ہمارے پاس 62% وہ لوگ ہیں جو لٹریٹ ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنا نام پڑھ سکتے ہیں. ان میں یہ کہیں نہیں ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ ہے کہ یہ صرف اپنا نام پڑھ سکتے ہیں. ہم ایجوکیشن سسٹمز کو, اداروں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اب آپ کچھ ادارے دیکھ لو جیسے یو ای ٹی ہے, یو ایم ٹی وغیرہ ہیں, نسٹ وغیرہ ہیں, اور کئی اس طرح کی جی کی وغیرہ انسٹیٹیوشن ہیں. ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, کوالیفیکیشن ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ایک فلٹر ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو ہم وہاں سے اچھے نکال پا رہے ہیں. لیکن جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں, میں ان کے نام ہی لینا چاہوں گا, وہاں سے ایسے بچے کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں. ایگزیکٹلی اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہو, رٹا مارنا. آپ بچوں کو سکھاتے ہو یاد کرنا. آپ بچے کی, مجھے بتاؤ کون سا پاکستان میں ایسا اسکول ہے یا ایسا کالج ہے جو بچے کے آئی کیو پہ کام کرتا ہو یا جو بچے کی انالیٹیکل سکلز امپروو کرتا ہو, ٹھیک ہے. کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, ایٹ لیسٹ انٹر تک. یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں لیکن انٹر تک میں نے کبھی کسی اسکول یا کالج میں نہیں دیکھا کہ بچے کے آئی کیو یا اس کے انالیٹیکل سکلز پہ کام کیا ہو. اب آپ کا دوسرا سوال کہ یو ای ٹی یا لمز یا نس جیسے یا فاس جیسے ادارے, ان سے اچھے بچے گریجویٹ کیسے ہوتے ہیں, وہ کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ جو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں فلٹر لگتا ہے, اور وہ ٹیسٹ کا میجر پورشن آپ کے آئی کیو, انالیٹیکلس اور جو نالج ہے جو آپ کی بیس ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. سو تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. وہ جو پاس کرتے ہیں جیسے ای کیٹ ہوتا ہے, تو اس میں سے جو لڑکے یا بچے یا بچیاں فلٹر لگتا ہے وہ آگے آتے ہیں, پھر ان کو مزید پالش کیا جاتا ہے. سو وائی ناٹ جو آپ یہاں پہ آئی کیو یا انالیٹیکل سکلز ٹیسٹ کر رہے ہو, تو ان کو یہ اسکولز یا کالجز میں پڑھاتے کیوں نہیں ہو, ان کا آئی کیو یا انالیٹیکل سکلز کو پالش کیوں نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. سو وہ ریزن یہ ہے کہ اس وجہ سے تو سے بچے زیادہ نکلتے ہیں. سو اور جو دوسری یونیورسٹیز ہیں, میں نام لینے سے نہیں گھبراتا, BNU ہوگی, UCP ہوگی, ادھر پھر اگر آپ نے بچے گدوں جیسے ہی بھرتی کرنے ہیں تو پھر وہاں سے وہ ٹک ٹاکرز ہی نکلیں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ آئنسٹائن اور نیوٹن کی امید چھوڑ دیں, پھر ڈاکٹر عبدالسلام نہیں نکلے گا وہاں سے. پھر وہاں سے آپ کے ٹک ٹاکر, جو ٹک ٹاکر کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے ٹک ٹاکرز نکلیں گے, کہیں سے یوٹیوبرز نکلیں گے, کہیں سے ولاگرز نکلیں گے. سو وہ اگر آپ آئنسٹائن ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو IQ اور انالیٹیکل اسکلس پہ کام کرنا پڑے گا. وہی نا, یہاں سے پوڈ کاسٹ کا سٹارٹ بھی یہیں سے لیا تھا اور اینڈ بھی ہم یہیں پہ کریں گے کہ یہ لمحے فکرے کی بات ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کی لٹریسی ریٹ کیا ہے, اور گورنمنٹ اقدامات لے رہی ہے ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے. تو امید ہم بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ وقت میں پاکستان کا لٹریسی ریٹ بڑھے اور زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ یہاں سے نکلے اور ہمارا ملک کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرے. جو کہ سیاست کی نظر ہر چیز ہی ہمارے ملک میں تباہ ہوتی جا رہی ہے. تو دعا ہے, ہم دعا گو ہیں کہ تعلیم ہمارے معاشرے سے ختم نہ ہو, کیونکہ ہر قوم وہی کامیاب قوم ہے جس میں سے تعلیم یافتہ لوگ نکلیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں. خدا حافظ.